کہ ان کا حق دبایا گیا ہے، اولیاء جو قریب تر ہوں پس قسم اٹھائیں اللہ کی، البتہ ہماری گواہی۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com۔ زیادہ حق ہے ان کی گواہی سے اور ہم نے تجاوز نہیں کی، بے شک ہم اس وقت اگر ہم تجاوز کریں تو ظالمین میں سے ہوں گے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ لائیں وہ گواہی کو اعلیٰ وجہ اس کے طریقے پر، یا یہ کہ خوف کرے اس سے کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں بعد ان کی قسموں کے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور سن لو تم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق۔ رب پہلے ان چیزوں کا ذکر تھا جو حصی طور پر حرام تھی، اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو معنوی طور پر حرام۔ پہلے محسوسات تھی، اب معنویات، معنوی طور پر کہ جس چیز کا سوال نہیں کرنا، ایسی چیزوں کا سوال کرنا، ان کے بھی قریب بنتا ہے۔ اے ایمان والو، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، اگر تمہارے سامنے ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں بری لگے۔ سوال کرو گے قرآن کے نزول کے وقت ظاہر کر دی جائے، پہلے جو ہے معاف۔ اچھا، اب یہاں تفسیروں میں آپ کو بڑا کچھ ملے، تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، روح المعانی، ابن جریر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی چیز ہے۔ مثال کے لیے میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، واز فرماتے تھے، ایک شخص اٹھا کہنے لگا جی من ابھی، یہ بتائیں میرا باپ کون؟ اب ظاہر بات ہے کہ جاہلیت میں بڑا کچھ ہوتا تھا، اب وہی کے ذریعے آپ صحیح باپ کا نام بتا دیں اور مشہور کسی اور کی طرف ہو تو کتنی بری بات۔ نزول وحی میں تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ایک شخص نے آپ بات فرما رہے ہیں، ایک شخص نے کہا اے ناقاتی، یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ اب آپ تو بات فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم ہے تیری اونٹنی کہاں؟ ابن لسیت اس کا نام تھا، سواد کے ساتھ ابن لسیت۔ اسقلانی نے ارشاد الساری میں اس کا نام ذکر کیا۔ منافق بڑ بڑ کرتا ہوا نکلا، کہتا یخبرنا بخبر السماء ولا یدری این ناقتی، ہم یہ آسمان کی باتیں سناتا رہتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا بھی ہے کہ میری اونٹنی کیا۔ وہی اتری، آپ نے فرمایا بلاؤ، بلایا گیا، فرمایا بندہ جی نفسی بھی یدی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے کوئی علم نہ تھا
جاءنی جبرائیل فاخبرنی آنفا، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تیری اونٹنی فلاں مقام پر جھاڑیوں میں پھنسی۔ اب یہاں دیکھیے باتیں دین کی ہو رہی ہے، کوئی کہتے ہے میری اونٹنی کہاں؟ ایک شخص نے سوال کیا معافی بطن ناقتی، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا؟ سلمہ ابن سلامہ ابن بقش، سلمہ ابن سلامہ ابن بقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صاحب، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، آپ سے مت پوچھو، نذوت علیہ، تو نے اونٹنی کے ساتھ بدی کی ہے اور اس کے پیٹ میں تیرا نطفہ ہے۔ بریلوی حضرات نے اس روایت کو ادھورا پکڑ لیا، کہتے دیکھو تم کہتے ہو کہ نبی مافل ارحام نہیں جانتے، یہاں تو آپ کا خادم بتلا رہا ہے۔ خادم کہتے ہیں کہ نذوت علیہ، لیکن یہ ان کی نادانی۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے، حوالے ہم نے درج کر کے ازالت و ریب میں وہاں دیکھ لینا، اور بھی کتابوں کے حوالے اس میں درج۔ یہ صحابی کا یہ جواب جو تھا جواب نہیں ہے، ناراضگی کے ساتھ معاف رکھنا، گستاخی بات۔ اب درس ہو رہا ہے، کوئی صاحب آپ نے مجھے یہ تھے کہ آپ نے رات کو کیا کھایا، میں نے کہا تمہارا سر کھایا۔ اب یہ جواب تو نہیں ہے نا، یہ ناراضگی ہے کہ میں نے ساگ کھایا، کڑی کھائی، دال کھائی، گوشت کھایا، کچھ بھی کھایا، غیر متعلق بات ہے، تمہارا سر کھایا۔ تو صحابی کا یہ جواب اس انداز میں، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمہ فحشت بالرجل، تو نے یہ بڑی خوش گوئی کی بات ہے، آپ نے اس صحابی کی بات کی تردید کی، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایسے بے موقع سوالات جو ہیں یہ مانوی حرام ہے، ہم کہ ہر بات کو انسان تحریر سمبٹ بنا دے، تحریر کندیا بنا دے، سوال کابری بنا دے، سوال باسولی بنا دے، چابا شبہ کھولا ماں بداوے، تو ایسا ہر موقع پر نہیں ہے۔ دوسرے کے وقت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، وقت بڑا ہے، پر میں ان چیزوں کو بھی ملحوظ۔ قد سالہ قوم، تحقیق سے قوموں نے تم سے پہلے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا، پھر ہوگے منکر، پھر ان کے منکر۔ وہ آپ کو یاد ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے رب کو پکار تو ہمارے لیے جنبت لنا من تنبت الارض من بقلها و قصائها و خوبها، اور اس قسم کے لاجانی سوالات آگے۔ اور بعض چیزیں ایسی تھی کہ لوگوں نے از خود حرام کر دی تھی، ان کو کہتے تحریمات خود ساختہ، رب نے نہیں کی تھی، تحریمات خود ساختہ، رب نے وہ حرام نہیں کی۔ یہاں چار چیزوں کا ذکر ہے۔ بخاری شریف میں رئیس التابعین حضرت سعید ابن مسیب ابن حزم رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے، بخاری کتاب و تفسیر۔ بحیرہ کہتے ہیں اس جانور کو، مادہ جانور کو، اور اس کا دودھ غیر اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، گائے، بکری، بھینس وغیرہ۔ کہتے تھے کہ یہ لات اور لات کو ماننے والے مجاور پیئیں گے اور کوئی نہیں پیے۔ صاحبہ کہتے تھے اس جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہوتا تھا، جیسے یہ بازاروں میں آپ گائیں دیکھیں گے بہت سی، یہ جاہل لوگوں نے اپنے ولیوں کے نام پر چھوڑ دیا، یہ صاحب ہے۔ وسیلہ کا معنی ایسی گائے یا اونٹنی
کہ پہلے مادہ بچہ جنا مادہ، اس کے بعد پھر حمل ہوا، پھر مادہ بچہ جنا، تو وصلت انسا بالانسا، مادہ کو مادہ سے ملایا، درمیان میں نانا پیدا ہوا، ایسے جانور کو کہتے تھے وسیلہ، اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اب 2 بچیاں ہو گئی ہیں، نسل چلتی رہے گی، ایک کو لات منات عزا کے نام پر چھوڑ۔ ہاں ایسے نر جانور کو کہتے تھے کہ مثلا اونٹ ہوتا تھا، سنڈا ہوتا تھا، بیل ہوتا تھا، بکرا ہوتا تھا، وہ 10 ماداؤں کے ساتھ جفتی کر کے ان کو حاملہ بنا دیتا، تو کہتے تھے اب اس کی ڈیوٹی پوری ہوگی، یہ لات کے نام پر یہ آزاد ہے۔ تو ہم اس لیے کہتے تھے کہ ہما زہرہ، اس نے اپنی پیٹھ کو بچا لیا ہے بوجھ لادنے سے یا سوار ہونے سے، ڈیوٹی دے دی اس نے اپنی۔ یہ ان کے تحریمات سے کچھ صاف ہے، فرما اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی، لیکن کافر افطرا باندھ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا اکثر ان کے لا جاتے۔ جب ان سے کہا جاتے آؤ طرف اس کے ما انزل اللہ بالرسول، تو کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا، کہ اگر چن کے آبا نایالم ہو، کوئی شے جانتے نہ ہو، ہدایت نہ ہو۔ دوسرے پارے میں قدر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تقلید حرام اور تقلید حلال، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ اس کی گنجائش ہوتی۔ ایسی تقلید قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اجماع امت کے خلاف، وہ حرام۔ ایسی تقلید جہاں قرآن میں کچھ نہیں، حدیث میں نہیں، ایمان کی بات کو مانا جائے اس خیال سے کہ مجتہد ہے، اور المجتہد یخطئ ویصیب، یہ تقلید تمام مسلمان فرقوں میں اب تک چلی آتی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اس کے جواز میں کلام کرنا پرلے درجے کی نادانی ہے۔ الکلام المفید میں نے مبسوط باز کر دی ہے، دیکھیں آگے فرمائے ایمان والو، تم پر تمہاری جانیں بچانا لازم ہے، جو گمراہ ہوا تمہیں ضرر نہیں دے گا جب خود تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، خبر دے گا جو تم کرتے۔ ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت مجھے اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ تبلیغ کرنی ہم پر ضروری ہے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، لازم ہے تم پر اپنی جانیں بچانا، اپنی جانیں بچانا، نہیں ضرر دے گا تمہیں منزلہ جو گمراہ۔ تو معلوم ہے کہ اپنی جان کی فکر کرو، دوسرے کی فکر کی کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے آگے کا جملہ چھوڑ دیا، اذا اہتدیتم، جب خود تم ہدایت پر ہو۔ تو جو شخص امر بالمعروف نہیں کرتا، نہی عن المنکر نہیں کرتا، وہ اہتدیتم کا مصداق کب ہے؟ اذا اہتدیتم کا مصداق تو تب ہوگا نا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ ہاں یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب دیکھے شخن مطاعن، کہ بخل کی لوگ اطاعت کرتے ہیں، وہ دنیا موسرتن، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہون متبعن، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ اعجاب و کل ذی رائے بے رائے ہی، ہر آدمی اپنی رائے پر گھمنڈ کرتا ہے۔ ایسے موقع پر فعلیکم انفسکم، اپنی جانوں کی فکر کریں۔ ابو داؤد مستدرک مسند احمد میں روایت میں فرمایا اللہ خبر دے گا جو تم کرتے۔ رب آخرت میں تو خبر دے گا،
دیکھو آگے ایک واقعہ ہم بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی رب نے حقیقت واضح کر دی، خبر دے دی واقعی۔ پہلے تو نا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا یا لوٹنے کی جگہ کما مرہ، وہاں تو خبر دے گا ہی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات پیدا کیے کہ حقیقت کی خبر دنیا میں بھی۔ اب واقعات ذرا توجہ سے سنیں۔ تمام تفسیروں میں یہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ 3 آدمی سفر میں تھے، بدیل ابن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بدیل دال سے بھی لکھ دیتے، بدیل ذات کے ساتھ بھی لکھ دیتے، یہ مسلمان تھے۔ ان کے 2 ساتھی تھے، عدی ابن بدہ اور تمیم داری، یہ دونوں اس وقت مسلمان تھے۔ بدیل ابن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، عدی ابن بدہ اور تمیم داری یہ اس وقت مسلمان نہ تھے، بعد کو مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں سفر میں تھے۔ بدیل ابن ورقہ بیمار ہوئے، ان کو اپنی زندگی سے مایوسی ہوئی۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے کاغذ پر اپنے مال کی فہرست بنا دی کہ میرے پاس یہ مال ہے، اور اپنے سامان کے اندر وہ کاغذ رکھ دیا۔ مرتے وقت اپنے ساتھیوں سے کہا یہ میرا سامان میرے گھر والوں کو پہنچا دیں۔ خیر وہ مر گیا بیچارہ، انہوں نے سامان پہنچا دیا، باقی تو سارا سامان پہنچا دیا۔ ایک جام پیالہ تھا چاندی کا، محوضاً بالذہب، اوپر سونے کا پانی چڑھایا ہوا، اس کا بڑا وزن تھا، وزنی پیالہ۔ وہ دونوں نے ساز باز کی، وہ خرد برد کر گئی۔ پہلے تو کچھ دن تک موت کا صدمہ تھا، کیا کسی کو سامان کی فکر تھی، رونے دھونے میں وقت لگا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سامان کھولا تو اس میں پیالہ نہ ملا، فہرست مل گئی ان کو پیالہ۔ انہوں نے ان کو بلا کر کے کہا کہ جس وقت وہ بیمار ہوا تھا اس نے کوئی علاج پر بھی خرچ کیا ہے؟ کہا کسی کو کوئی چیز تحفۃً ہدیۃً صدقے کے طور پر دی ہے؟ کہا جب وہ مر رہا تھا، بیمار تھا، وہ اکیلا بھی رہا ہے کہ تم پاس رہے؟ کہنے لگے ہم پاس ہیں۔ کہنے لگے دیکھو یہ اس کے ہاتھ کا روپا ہے، اس میں جام لکھا ہوا ہے، کسی کو صدقہ بھی نہیں دیا، تحفہ بھی نہیں دیا، علاج پر بھی نہیں خرچ ہوا، اور تم کہتے ہو کہ ہم پاس ہی تھے، تو وہ جام کہاں؟ انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ جو سامان تھا ہم نے لے دیا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ جن کا میت، جن کے گھر وفات ہوئی تھی، بدیل ابن ورقہ کے رشتہ داروں میں کوئی شادی کا مسئلہ پیش آیا۔ زرگر کے پاس گئے کوئی زیور بنانے کے لیے، تو وہاں ایک پیالہ رکھا ہوا نظر آیا، بڑا پیالہ تھا۔ کہنے لگے یہ بڑا پیالہ ہے، کہاں؟ ہم نے عدی ابن بدہ اور تمیم داری سے خریدا۔ یہ میت کے وارث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ حضرت انہوں نے تو زیادتی کی ہے، وہ پیالہ فلاں زرگر کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں سے۔ حقیقت کھل گئی اور ان کو پیالہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ یہاں بیان کرنا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری آپس میں گواہی جب حاضر ہو تم میں کسی پر موت، وصیت کے وقت 2 ہوں عدل والے تم میں سے ہوں مسلمان، یا 2 اور ہوں تمہارے غیر، جیسے یہاں 2 تھے اس وقت مسلمان نہ تھے، جبکہ تم چلتے ہو زمین میں
پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، ان دونوں گواہوں کو روکو، وسیعوں کو من بعد صلاۃ لے، جلالین تک میں آپ کو ملے گا بعد صلاۃ العصر، عصر کا لفظ، کیونکہ ان لوگوں کا معمول یہ تھا، عادت یہ تھی کہ عصر کے بعد لوگوں کو قسم دیتے تھے، تو صلاۃ عصر کے بعد بس وہ دونوں قسم اٹھائیں۔ کب قسم اٹھائیں؟ اے وارثو، اگر تمہیں شک، قسم ان الفاظ سے اٹھائیں، لا نشتری بھی، اس قسم کے بدلے میں ہم سمن نہیں خریدتے، اگر یہ قریبی رشتہ دار کے ہوں، اور اللہ کی گواہی کو بھی نہیں چھپاتے، اگر ہم نے کیا ایسا تو ظالمین ہے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ پھر اسے اگر اطلاع پائے گی کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہیں، گناہ کے مستحق یہ کہ انہوں نے خرد برد کیا، مال ہیرا پھیری کی ہے، بس دو اور کھڑے ہوں ان کی جگہ، ان لوگوں میں سے استحق علیہم، یہ استحقہ کا فاعل کون سا ہے؟ تو سیوطی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں الوصیۃ، یعنی وصیت جن کے خلاف پڑی ہے وہ وارث ہیں۔ صاحب کشاف نے دو باتیں کی، ایک استحق الایصاء علیہم، وہ لوگ جن کے خلاف وصیت پڑی ہے وہ میت کے وارث ہیں، کیونکہ ان کو چیز ملنی تھی اور ان کو مل نہیں سکی۔ دوسرا کہتے ہیں کہ استحقاق کی ضمیر راجع بسوئے اسم کی ہے، ان لوگوں میں سے کہ گناہ لازم ہوئے ان کے مقابلے میں، وہ ہے میت کے وارث، وہ کھڑے اولیان قریب تر ہوں میت کے، پس وہ قسم اٹھائیں ہماری گواہی زیادہ حقدار ان کی گواہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کے لیے ضروری نہیں کہ موقع پر موجود ہو۔ فقہ کی کتابوں میں باب ہے مستقل فصل الشہادت بالتسامع، کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں سن کر کے بھی گواہی دینی جائز ہے، فلاں مر گیا، فلاں بچہ پیدا ہوا، فلاں کی شادی ہوئی، بے شمار چیزیں حضور سے آج شروع ہوئے رائے تک آپ کو یہ ملے، تو یہاں شہادت کا لفظ بولا جانا ہے، اور ہم نے تجاوز نہیں کی، بے شک ہم نے اگر تجاوز کی تو ظالمین ہے۔ ذالکہ، یہ طریقہ جو بتایا ہے کہ وارثوں کے رشتہ داروں کو قسم کا حق حاصل ہے، قریب ہے کہ اصل آدمی شہادت لائے، یعنی اصل گواہ جو ہے وہ وسیع، وہ گواہی لائے اپنے طریقے پر، یا یہ خوف ان کو ہو کہ قسمیں لوٹائی جائیں گی ہماری قسموں کے بعد، اگر ہم جھوٹے نکلے تو میت کے وارث قسم اٹھائیں گے، ہماری شرمندگی ہوگی، تو شرمندگی سے بچنے کے لیے پہلے ہی احتیاط کریں۔ واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسول، فیقول، و پس فرمائے گا کیا کچھ تم جواب دیے گے، کہیں گے لا علم لنا، بے شک تو یہ علام الغیوب۔ جب کہے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر ہوئی اور تیری والدہ پر ہوئی، جب میں نے تائید کی تیری روح القدس سے، کلام کرتا تھا لوگوں سے دیوارے میں اور کہولت میں، اور جب تعلیم دی میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی، اور جب بناتا تھا تو گارے سے مثل شکل پرندے کے میرے اذن سے، پس پھونکتا تھا تو اس میں، پس ہو جاتا تھا وہ پرندہ بے اذنی، اور اچھا کرتا تھا معذر ذات اندھے اور برس والے کو بے اذنی، اور جب نکالتا تھا مردوں کو بے اذنی، اور جب روکا میں نے بنے سے ان کو تو سے، جب لایا تو ان کے پاس واضح دلائل، پس کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے ان میں سے نہیں ہے یہ مگر